ترتیل کا سبق. ترتیل یعنی تجوید کو بہتر بنانے کے دو اصول. نمبر 1 آہستہ رفتار سے بول نہیں رہے بھائی. نمبر 2 اونچی آواز سے. آہستہ رفتار سے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اپنی غلطی کو سمجھ سکیں، اپنی غلطی کو فیل کریں، اپنی غلطی کو محسوس کریں. جب محسوس کر لیا، سمجھ لیا، اب اس غلطی کی کیا کرنی ہے؟ اصلاح. تو اصلاح کیسے ہوگی؟ جب تک اونچی آواز سے نہیں پڑھیں گے اس وقت تک اس غلطی کی اصلاح. تو لہٰذا صحیح تلفظ اور صحیح ادائیگی کی مشق، اس کے لیے اونچی آواز سے پڑھنا ضروری ہے، ورنہ اونچی آواز سے پڑھے بغیر صحیح تلفظ صحیح ادائیگی نہیں آتی. لہٰذا یہ دو اصول سمجھ گئے، ان کی وجہ بھی سمجھ گئے. شاباش. اب دیکھیے گا، اور پھر سورت کوثر ہے آج. چھوٹی سورت ہے اور اس کو بہت ہی توجہ سے پڑھنا، بہت ہی توجہ سے سننا ہے. کیوں؟ یہ وہ سورت ہے جو اکثر بچپن میں سن سنا کے یاد کی ہوتی ہے، اور سن سنا کے جو چیزیں یاد کی ہوتی ہیں اس میں جو غلطی ہوتی ہے وہ زندگی گزر جاتی ہے اور وہ غلطی نہیں نکلتی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی صورت ہے اور ہر بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو اس کو آتی ہی ہوگی. لہٰذا استاد بھی بس اوقات اس پہ تھوڑا سا توجہ ادھر ادھر کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بچے کو آتی ہوگی، چلو ٹھیک ہے بیٹا اگلی صورت پڑھو. بچہ اس طرح پڑھ لیتا ہے، استاد توجہ سے نہیں سن پاتے اور وہ غلطی رہ جاتی ہے. بات سمجھ آئی؟ اس لیے توجہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعطيناك الكوثر. دیکھو نا آوازیں آگے پیچھے ہو گئی. مطلب کیا ہے؟ کسی کو غنہ رہ گیا، کسی کی مد رہ گئی، کسی کا غنہ زیادہ ہو گیا، یہ وجہ ہے. تو بہرحال غنے پر توجہ. حمزہ کی زیر معروف ہو، ان این یہ نہ ہو، ان پھر غنہ، پھر نا پہ مد، حرف مدہ کے بعد دوسرے کلمے کا مد منفصل. حرف مدہ کے بعد جو حمزہ ہے نا، یہ حمزہ واضح واضح کرنا ہے. غلطی کیا ہوتی ہے؟ نا تو حمزہ میں تصحیح ہو جاتی ہے. عین پر توجہ ہو، آتوینا، آتوینا حمزہ پر کھڑی زبر پڑی جاتی ہے اور عین بالکل ادا نہیں ہوتی. انا آتوینا، عام عرف کے اندر یہ غلطی پائی جا رہی ہے، توجہ کیجئے گا. اب عین پڑھا تو کلکلا کر دیا، حمزہ بنا دیا، آتوینا غلط، لحن جلی ہو جائے گی. اور طوا کو تا پڑھ جاتے ہیں، آتینا بالکل غلط، لحن جلی حرف بدلے گا. قرآن کو تبدیل کرنا گناہ ہے. طوا کو تا پڑھ دیا تو توینا یا مجہول ہو جاتی ہے. نا کھڑی زبر ہے، یہاں کئی کھڑی زبر نہیں پڑھتے. آتینک الکوثر، یہ بھی غلطی سننے میں آئی ہے. ٹھیک ہے. کو غولین کو معروف ادا کرنا، کو مجہول ہو گیا، غلط. تا پر توجہ دے، سین سے بدل کر لحن جلی نہ ہو، کیونکہ حرف کو تبدیل کرنا، قرآن کو تبدیل کرنا گناہ ہے. جی. اور آ پر کلکلا نہ ہو، توجہ دی. اسی آیت کو دوبارہ پھر پڑھ رہا ہوں. ایک آواز، جب آپ پڑھیں دوبارہ پڑھتے ہوئے پھر مجھے دیکھیے گا، تاکہ ایک ہی آواز، جب ایک آواز ہوگی ہر حرف کی، حرکت کی، غنہ مد کی مقدار بھی پھر کیا ہوگی؟ ایک ہوگی. ٹھیک ہے.
إنا أعطيناك الكوثر. کچھ بہتر ہوا نا؟ تو اس لیے اسی طریقے سے جب آپ مشق کرواتے ہیں بچوں کو اجتماعی طور پر بھی، تو یوں بچے جب پڑھ رہے ہوں تو استاد پھر ساتھ پڑھ رہا ہو، تاکہ بچے استاد کے چہرے کو دیکھ کر اپنی تمام چیزوں کی مقدار کو برابر رکھ سکیں. تو اس طریقے سے اجتماعی مشق کا بچوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. سمجھ گئے جی؟ اگلی آیت میں صاد پر توجہ رہے. فصل، فصل نہیں ہے، حرف کا بدلنا، تبدیل حرف. پھر قرآن کے اندر لانے چلی ہے، لام کے نیچے زیر، پھر آگے لیوبکا کے لام کے نیچے زیر، یہ دونوں زیر مجھول ہو جاتے ہیں. لے لے، لی لی، ٹھیک ہے. اور آپ کو پر پڑھیں گے، باقی شد کا ٹھہراؤ، باقی زیر معروف ہو. فصلی لربک، ون وہ پر ہونٹ گول ہوں، نون پر قلقلہ نہ ہو. ون، ٹھیک ہے. ون غنہ بھی نہیں ہے، غنہ آنی ہوگا. ون، سمجھ گئے. ہا، اس کے بعد نون ساکن کے بعد ہا حروف فعل کی ہے، اظہار ہو رہا ہے. راں پر غلطی کیا ہو رہی ہے؟ ہا اور قلقلہ. یا پڑھتے ہیں وان حق، آواز بند کر دیتے ہیں. صفت رخوت اور توسط، مطلب آواز اس میں تھوڑی سی جاری رہے گی. توجہ رہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. سمجھ رہی بات بھی؟ بڑی توجہ ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اگلی آیت میں ان، حمزہ کی زیر معروف، نون پر غنہ. شانیہ کا، یہاں غلطی کیا ہوتی ہے؟ شانیہ، جب نیہ پڑھتے ہیں تو حمزے میں تصحیح ہو جاتی ہے. شانیہ، شانیہ کا. ہوول، واو پر پیش پر ہونٹ گول ہوں گے، واو پر بھی ہونٹ گول ہوں گے. لام پر قلقلہ نہ ہو. وال، ہوول. اب وہاں پہ کیا ہوگا؟ قلقلہ، صاف قلقلہ کرنا ہے، واضح کر کے کرنا ہے. اب تر، یوں قلقلے کو بند کر دیتے ہیں، ممکنہ غلطی ہے. اب تو، تور قلقلہ ہو گیا. تو آواز بند ہوگی. تو اس طرح آواز کو جاری رکھیں. سمجھ رہی بات جی؟ ان، اور اس کو ان نشانیہ، یہاں ایک غلط یہ بھی سننے میں آتی ہے، ان ناشانیہ کا پڑھ جاتے ہیں. ان ناشانیہ لہنے جلیے، کیونکہ حرکت کو لمبا کیا تو کیا ہو گیا؟ ایک حرف اضافی پیدا ہو گیا. لہنے جلیے. قرآن میں زیادتی کرنا، اس غلطی کا نام کیا ہوگا قرآن میں؟ زیادتی کرنا گناہ ہے. ٹھیک ہے، کمی زیادتی کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے جی. ان شانئک هو الابتر. سمجھا گی بات جی؟ اب سماعت فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدق اللہ العظیم.